بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم اسلامی بہنیں، زیرینہ بالوں کے بارے میں یہ بات ضرور جان لیجئے۔ آج کی بات بہت سی خواتین کے ایک ایسے سوال کے بارے میں ہے جو وہ بار بار پوچھتی ہیں، اور کچھ خواتین کہتی ہیں اگر ہمیں پیریڈز آگے ہوں تو کیا ہم اس دوران سیریناف بال صاف کر سکتی ہیں؟ اور کچھ میری بہنیں کہتی ہیں کہ ہمیں پیریڈز آئے ہیں، آپ غسل حیض کریں گی تو صفائی اس سے اگلے دن کریں گی۔ اور تیسری بات جو بہت اہم ہے، ابھی تو 40 دن پورے نہیں ہوئے، اس لیے ہم صفائی نہیں کریں گی۔ اسلامی بہنوں، اگر آپ بھی ان باتوں کے بارے میں یہی سمجھتی ہیں تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ ممکن ہے آپ کی ذہن میں موجود ایک بہت بڑی غلط فہمی جو آج دور ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، حیض کی حالت میں عورت ناپاک انسان نہیں بن جاتی۔ حیض ایک طبی حالت ہے اور اس حالت میں عورت صفائی کر سکتی ہے، بال صاف کر سکتی ہے اور اپنے جسم کی صفائی کا خیال رکھ سکتی ہے۔ لہٰذا صرف یہ سوچ کر صفائی کو مؤخر نہ کریں کہ مجھے پیریڈ آ گئے ہیں اب صفائی نہیں کرنی، یہ درست سوچ نہیں۔ اب دوسری اہم بات سنیے، اگر کسی عورت کے پیریڈز ختم ہو گئے ہیں اور اب وہ غسل حیض کرنے والی ہے تو غسل کے ساتھ اپنی جسمانی صفائی کا خیال رکھنا بہت اچھی بات ہے۔ کچھ میری بہنیں کہتی ہیں کہ آج غسل کر لیں تو کل صفائی کر لوں گی۔ اگر صفائی کی ضرورت ہے تو اسے بلا وجہ مؤخر نہ کریں۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف جو سب سے بہت زیادہ اہم ہے۔ کچھ خواتین 40 دن کا نام سن کر یہ کہتی ہیں کہ ہم 40 دن پورے ہونے تک انتظار کریں گی، پھر صفائی کریں گی۔ تو محترم میری بہنیں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 40 دن انتظار کرنے کی مدت نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کر اتنے دن صفائی نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیرینہ بالوں کو 40 دن سے زیادہ چھوڑنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت سوچے کہ ابھی 39 دن ہوئے ہیں اس لیے میں آرام سے بیٹھی رہوں۔ نہیں، اگر صفائی کی ضرورت پہلے ہو گئی ہے تو پہلے ہی صفائی کر لینی چاہیے۔ 40 دن کو آخری حد سمجھیں، صفائی کرنے کا معمول بنائیں۔ اور میری اسلامی بہنیں، ایک بات دل میں بٹھا لیجئے، ہمیں اپنی صفائی کے معاملے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی وقت بہت ہے، بعد میں کر لیں گے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، انسان کو کیا معلوم کہ اس کی زندگی کا آخری وقت کب آئے۔ اس لیے مسلمان کو ہمیشہ اپنی پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کسی عورت کو کوئی ایسی بیماری، زخم یا جلد کی تکلیف ہو جس کی وجہ سے صفائی کسی طریقے سے نقصان کا اندیشہ ہو تو وہ اپنی بیماری کے مطابق کسی اچھی ڈاکٹر سے مشورہ کرے اور نقصان سے بچنے والا مناسب طریقہ اختیار کرے۔ آج کی ویڈیو کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ پیریڈز کی وجہ سے صفائی کو بلا وجہ مؤخر نہ کریں، نہ روکیں۔ غسل حیض کے وقت صفائی کا خیال رکھیں۔ 40 دن پورے ہونے کا انتظار نہ کریں۔ اپنی صفائی کو بعد میں پاکیزگی کے ذریعے ایک مسلسل مؤخر نہ کریں، کیونکہ صفائی ظاہری خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی اور سنت فطرت حصہ ہے۔ اگر آپ کو یہ بات فائدہ مند لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ایسی دوسری بہنوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سی خواتین کے ذہن میں یہ سوالات ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاکیزگی اور صفائی کی سنت کے مطابق خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیں میرے ساتھ مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ،
محترم ناظرین، اللہ حافظ۔